تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے دعا فرما دی. اس کے پاس بکریاں تھیں تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بکریوں میں برکت کی دعا کر دی. اس کی بکریاں اتنی بڑی کہ مدینہ میں، شہر میں اس کی بکریاں زیادہ ہو گئی تھی، جگہ کم ہو گئی تھی، اتنی بکریاں بڑھ گئیں اس کی. تو وہ مدینہ چھوڑ کر جنگلوں کی طرف نکل پڑا، جنگلوں میں پہنچا. جب وہ یہ بکریاں لے کر مدینہ چھوڑ کر جنگلوں میں گیا تو اس کا نقصان کیا ہوا؟ نماز با جماعت گئی، جمعہ گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کرتا تھا، حضور کی بارگاہ میں بیٹھتا تھا، برکتیں حاصل ہوتی تھیں، ان سے محروم ہو گیا. جب یہاں سے چلا گیا، ان چیزوں سے دوری ہوتی گئی، دل سخت ہوتا گیا. السلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کافروں کو دنیا کیوں عطا فرماتا ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے، دنیا کی وقعت کیا ہے آخرت کے مقابلے میں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر دنیا اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک مچھر کے پر جتنی بھی حیثیت رکھتی ہوتی، اس کی وقعت ہوتی، تو اللہ کبھی کافر کو دنیا عطا نہ کرتا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ صبح اس حالت میں کرتا ہے کہ اس کی فکر صرف دنیا ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے مال میں، اس میں خیر و برکت کی امید نہیں کی جا سکتی. ہاں، اللہ تعالیٰ اس کو 4 چیزیں ایسی دے گا کہ جس میں وہ مبتلا ہو کر رہ جائے گا. غم ایسا ہوگا کہ یہ مجھ سے ختم نہ ہو جائے. مصروفیت ہوگی مال کمانے کی، پھر اس کی مشقت کرے گا اس کی حفاظت کرنے کی، پھر ڈرے گا کہ یہیں ختم نہ ہو جائے، بس اسی کشمکش میں رہے گا. غم لاحق ہوگا اس کو، مصروفیت، فکر و فاقہ، فکر رہے گی اس کو. اور چوتھی چیز ارشاد فرمایا ایسی امید اس کے ساتھ ہوگی، اس کو لگ جائے گی کہ جو کبھی بھی پوری نہیں ہوگی. امید ہوگی کہ اور بڑھ جائے اور بڑھ جائے اور بڑھ جائے. اور یہ کافروں کا طریقہ ہے، دنیا داروں کا طریقہ ہے دل میں. اور وہ شیطانی وسوسے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یعدہم ویمنیہم، شیطان ان کو وعدے دلاتا ہے، ان کو جھوٹی امیدیں دلاتا ہے. وما یعدہم الشیطان الا غرورا، شیطان کے وعدے دھوکے کے علاوہ، شیطان کی امیدیں دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں ہو سکتی، دھوکہ ہی ہے. شیطان کیا ان کو آرزویں دلائے گا، امیدیں دلائے گا کہ تو رب کی بارگاہ میں خرچ کرے گا تو کہیں ختم نہ ہو جائے، کہیں تو تیرے پاس سے یہ چلا گیا تو پھر کیا بنے گا. اور ہمارے ہاں کچھ لوگ ان کافروں کی خوشحالی دیکھ کر یا منافقوں کی خوشحالی دیکھ کر، ان کے پاس مال و دولت کی فراوانی دیکھ کر، ان کی اولادوں کی کثرت دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہے، تبھی تو اللہ نے ان کو اتنی دولت دے دی ہے، تبھی تو اللہ نے ان کو اتنا مال دے دیا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں ارشاد فرمایا فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، ان منافقوں، ان کافروں کے مال دیکھ کر، ان کی اولاد دیکھ کر تعجب نہ کیا کرو. کیوں اللہ ان کو مال کیوں دیتا ہے، کثرت سے اولادیں کیوں دیتا ہے؟ انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، اس لیے کہ اللہ چاہتا ہے کہ دنیا میں بھی ان کو عذاب دے.
اور آخرت میں تو ان کا کوئی حصہ ہی نہیں ہوگا۔ دنیا میں مال دے کر اللہ عذاب کیسے دے گا؟ یہ ان کے لیے ایک عذاب ہی ہے کہ ایک مال اکٹھا کرنے کی محنت کا عذاب، پھر اس مال کی حفاظت کرنے کی مشقت کا عذاب، اور پھر جب مر جائیں گے وہ مال چھوڑ کے جائیں گے، وہ جو ان کو ایک حسرت لاحق ہوگی کہ ہم چھوڑ کے چلے گئے، یہ علیحدہ عذاب ہے، یہ دنیا کا عذاب ہے، اور پھر آخرت میں تو ان کے لیے عذاب ہی عذاب ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک مومن بھی تو اپنا مال کماتا ہے، اپنی اولاد پر خرچ کرتا ہے، اپنی اولاد کی تربیت کرتا ہے، تو کافر بھی یہی کرتا ہے، تو کیا مومن کے لیے بھی عذاب ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک مومن اگر مال کماتا ہے تو اس کی رضا یہ ہوتی ہے، نیت یہ ہوتی ہے کہ یہ مال کما کر اللہ کی راہ میں خرچ کر کے یا حلال طریقے سے کمائے گا تو اس کے لیے عبادت ہوگی۔ جب اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا تو آخرت میں اس کے لیے فائدہ ہوگا۔ اگر اس کا مال کہیں دنیا میں چلا بھی جاتا ہے، نقصان بھی ہو جاتا ہے، تو کافروں کی طرح واویلا نہیں کرے گا، وہ صبر کرے گا، کیونکہ مومن جب صبر کرتا ہے تو اللہ اس کو اجر عطا فرماتا ہے، اور کافر کے لیے آخرت میں کوئی اجر نہیں ہے۔ مومن جب صبر کرے گا تو ان اللہ مع الصابرین، پھر اللہ کی معیت بھی حاصل ہوگی، اللہ تعالیٰ کی مدد بھی شامل حال ہوگی۔ پھر جب یہی پیسہ رب کی بارگاہ میں اچھے طریقے سے خرچ کرے گا تو من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دیتا ہے، فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کر اللہ اس کو اس کا اجر عطا فرماتا ہے۔ تو یہ مومن کی ایک شان ہے، اگر اللہ اس کو نہیں دیتا تو وہ صبر کرتا ہے جس پر مومن کا فائدہ ہے، اگر اللہ اس کو دیتا ہے تو وہ رب کی بارگاہ میں خرچ کرتا ہے جس پر مومن کا فائدہ ہے۔ لیکن کافر کے اندر یہ بات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، جب کافروں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کی گئی نصیحتوں کو بلا دیا، یا قرآن کی آیتوں کے ذریعے ان کو نصیحتیں کی گئیں، یا پچھلی قوموں کے واقعات کے ذریعے ان کو نصیحتیں کی گئیں، انبیاء کرام کی زبان سے ان کو نصیحتیں کی گئیں، تو انہوں نے جب ان نصیحتوں کو بلایا، اللہ نے ارشاد فرمایا فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم نے ان کے لیے ہر چیز کے دروازے کھول دیے، ہر چیز کے دروازے کھول گئے، ان کے لیے دنیا اور زیادہ ہو گئی، ان کے لیے مال کثرت سے آنے لگا، ان کے لیے بہت کچھ اللہ نے دیا۔ کیوں؟ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیعذبہم فی الحیات الدنیا وتزہق انفسہم وہم کافرون، اللہ یہ چاہتا ہے کہ بس وہ اس مال اکٹھا کرنے اور اسی کشمکش میں رہیں، اور جب اسی چیز میں رہیں گے واپس لوٹ کر رب کی بارگاہ کی طرف نہیں آ سکیں گے، یہ ان کے لیے عذاب ہوگا، اور جب وہ مریں گے تو ان کی روح کفر پر نکلے گی، کیونکہ ساری زندگی تو انہوں نے دولت اکٹھی کی۔ وہ سالبہ نامی ایک شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا تھا، اس نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے مال میں کثرت کی دعا کیجیے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سالبہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کہ تیرے پاس تھوڑا ہو اور اس میں برکت ہو، تھوڑا ہو تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، تیرے لیے یہ بہتر ہے، یہ نہیں کہ تیرے پاس مال بڑھ جائے اور تو رب کا شکر بھی نہ کرے۔ لیکن وہ پھر آ گیا، اس نے کہا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو میرے لیے دعا کریں اللہ میرے مال میں برکت عطا کرے، اور اس نے وعدہ کیا کہ میں ہر حق والے کو اس کا حق دوں گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے دعا فرما دی، اس کے پاس بکریاں تھیں تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بکریوں میں برکت کی دعا کر دی۔ اس کی بکریاں اتنی بڑی کہ مدینہ میں شہر میں اس کی بکریاں زیادہ ہو گئی تھی، جگہ کم ہو گئی تھی، اتنی بکریاں بڑھ گئیں اس کی، تو وہ مدینہ چھوڑ کر جنگلوں کی طرف نکل پڑا،
جنگلوں میں پہنچا. جب وہ یہ بکریاں لے کر مدینہ چھوڑ کر جنگلوں میں گیا تو اس کا نقصان کیا ہوا؟ نماز با جماعت گئی، جمعہ گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کرتا تھا، حضور کی بارگاہ میں بیٹھتا تھا، برکتیں حاصل ہوتی تھیں، ان سے محروم ہو گیا. جب یہاں سے چلا گیا ان چیزوں سے دوری ہوتی گئی، دل سخت ہوتا گیا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن پوچھا صحابہ کرام سے کہ بتاؤ ثعلبہ کا کیا بنا؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بکریاں زیادہ ہو گئی تھیں تو وہ مدینہ چھوڑ کر جنگلوں میں چلا گیا ہے. اب جنگلوں میں بھی جگہ کم ہو گئی ہے، بکریاں زیادہ ہو گئی ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ثعلبہ پر افسوس. تو پھر ایک دن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صدقات زکوٰۃ لینے کے لیے لوگوں کو بھیجا، ایک آدمی کو. تو اس نے باقی لوگوں سے صدقات لیے، زکوٰۃ اکٹھی کی. جب اس ثعلبہ کے پاس پہنچا، مال تھا اتنا، بکریاں تھیں، تو اس کو کہنے لگا کہ رب کی بارگاہ میں زکوٰۃ دو، صدقات دو، جو حصہ بنتا ہے. تو دل سخت ہو چکا تھا، مال کی محبت دل میں رچ بس گئی تھی. تو یہ کہنے لگا یہ تو ٹیکس ہو گیا. تو اس نے دینے سے انکار کر دیا، اس نے نہ دیا. وہ جب آئے وہ زکوٰۃ اکٹھی کرنے والے جن کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا تھا، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے. کچھ بتانے سے پہلے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ثعلبہ پر افسوس ہے، ثعلبہ پر افسوس ہے. تو پھر وہ مال لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا تھا بعد میں. تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرا مال قبول کرنے سے مجھے منع فرما دیا. چلا گیا، اس نے اپنے سر میں خاک ڈالی، بڑا پریشان ہو کر چلا گیا. پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آیا. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی انکار کر دیا. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آیا، حضرت عمر نے بھی انکار کر دیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت عثمانی میں، دور عثمانی میں یہ شخص ہلاک ہو گیا تھا، مر گیا تھا. اب یہ دیکھیں کہ مال کی محبت انسان کو کدھر لے کے جاتی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، ارشاد فرمایا کہ جو بندہ دنیا کے لیے عمل کرتا ہے اس کی آخرت کو نقصان ہوتا ہے، اور جو آخرت کے لیے عمل کرتا ہے اس کی دنیا کو نقصان ہوتا ہے. فلہذا تم یوں سمجھو کہ دنیا فانی ہے، آخرت باقی ہے. تو جو چیز باقی ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے، اس کے لیے عمل کرو. دنیا تو فانی ہے، اس کو نقصان ہوتا ہے تو ہونے دو، کچھ بھی نہیں ہوگا. دنیا کا نقصان برداشت کر لو، آخرت کا نقصان برداشت نہ کرو. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، ارشاد فرمایا یہ جو دنیا ہے یہ اس بندے کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہیں ہوتا، اس بندے کا مال ہے جس کا کوئی مال نہیں ہوتا، اور اس کے لیے وہی کام کرتا ہے جس کے پاس عقل نہیں ہوتی. دنیا کے پیچھے وہی چلے گا، دنیا کے پیچھے چلے گا. پھر جب بندہ دنیا کے پیچھے چلے گا، اللہ اس کی امیدوں کو اور بڑھا دے گا، اس کی خواہشوں کو اور بڑھا دے گا. پھر چلتا ہی جائے گا، چلتا ہی جائے گا. پھر اس کے لیے واپس لوٹ کے آنا مشکل ہو جائے گا، جس طرح کے ثعلبہ کے لیے ہو گیا تھا. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اگر یہ دنیا ملنا، نعمتیں ملنی یا مال کی کثرت رب کی رضا ہوتی تو اللہ قارون کو دنیا نہ عطا کرتا. جو ہم سمجھ لیتے ہیں نا کہ اس کے پاس بڑی دولت ہے، اس کے پاس بڑا مال ہے تو اللہ اس پر راضی ہے، یہ بالکل غلط بات ہے. تو اگر یہی دیکھا جائے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں 3 دن تک چولہا نہیں جلتا تھا. کیا معاذ اللہ اپنے نبی سے ناراض تھا؟ اللہ نے اپنے نبی کو کچھ نہیں دیا؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں کبھی کبھی کچھ نہیں ہوتا تھا، کیا اللہ ان سے ناراض تھا؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹانٹ کا لباس پہن لیا تھا تو کیا ان کے پاس کپڑے نہیں تھے؟ یہ چیز نہیں ہے، یہ کنسیپٹ، یہ سوچ بالکل غلط ہے کہ دنیا، مال و دولت رب کی رضا کی نشانی ہے. رب کی رضا کی نشانی نہیں.
بلکہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، مال بھی آزمائش ہے اور اولاد بھی آزمائش ہے، کہ وہ مال اور اولاد جو رب کی یاد سے بندے کو غافل کر دے وہ بندے کے لیے عذاب ہوتا ہے۔ اللہ کا قرآن اعلان کر رہا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو اللہ کے ذکر سے تمہیں غافل نہ کرے، کیا؟ تمہارا مال بھی تمہاری اولاد بھی۔ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، جو اس طرح کرے گا وہ نقصان اٹھائے گا۔ یعنی جو مال کے پیچھے لگ کر خدا کی یاد سے غافل رہ جائے گا، اولاد کی وجہ سے اللہ کی یاد سے غافل رہ جائے گا، خدا کے ذکر کو بھول جائے گا، پھر وہ نقصان اٹھائے گا، پھر اس کے پاس چاہے جتنی مرضی دنیا ہو۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا کافر کے بارے میں، فرمایا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ، جب کسی کافر انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ گڑ گڑا کر رب کو پکارتا ہے، کافر بھی رب کو پکارتا ہے، منیباً الیہ، ثم اذا خولہ نعمتا من، پھر جب اللہ اس کو اپنی طرف سے کوئی نعمت عطا کرتا ہے، نسی ما کان یدعو الیہ من قبل، پھر وہ جس کو پہلے پکار رہا تھا اس کو بھول جاتا ہے۔ جب بھول جاتا ہے کیا کرتا ہے وہ؟ وجعل للہ اندادا لیضل عن سبیلہ، پھر وہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، پھر لوگوں کو کہتا ہے یہ زکوٰۃ نہیں، یہ ٹیکس ہوتا ہے، یہ تو مولوی ایویں ہی باتیں کرتے رہتے ہیں، یہ تو ایویں ہی صدقات و خیرات اکٹھے کرتے رہتے ہیں، یہ تو مولویوں کی روزی روٹی کا مسئلہ ہے، ایویں ہی پیسے اکٹھے کرتے رہتے ہیں، یہ اسلام میں کوئی اس کا کنسیپٹ نہیں ہے، یہ اسلام پیسے مانگتا ہے، پھر اس طرح لوگوں کو گمراہ کرتا۔ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا، محبوب ان سے کہہ دو کہ اپنے کفر کے ذریعے تھوڑا سا فائدہ اٹھا لو، اِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ، تو ہے جہنمیوں میں سے۔ کون؟ جب اللہ نعمت دیتا ہے تو رب کو بھول جائے، جب اللہ دنیا دے تو خدا کو بھول جائے، جب اللہ مال دے تو خدا کو بھول جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا فلا یغررک تقلبهم فی البلاد، جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں یعنی کافر، ان کا شہروں میں گھومنا پھرنا، ان کا کثرت کے ساتھ مال تجارت، ان کا کثرت سے کاروبار کرنا تجھے دھوکے میں نہ ڈالے۔ تقلبهم فی البلاد، کثرت کے ساتھ شہروں میں ان کا گھومنا پھرنا تجھے دھوکے میں نہ ڈالے، ان کی کثرت کو دیکھ کر کبھی تعجب نہ کرنا، ان کے مال و دولت کو دیکھ کر کبھی تعجب نہ کرنا۔ اگر تم نے دیکھنا بھی ہے مال و دولت تو پھر حضرت ابوبکر صدیق کی طرف دیکھنا جس نے اپنا سارا مال رب حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا، حضرت عثمان غنی نے اپنا سب کچھ حضور کی بارگاہ میں لٹا دیا، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا سب کچھ حضور کے قدموں پر قربان کر دیا۔ دیکھنا ہے تو ان کی طرف دیکھنا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کلمہ نہیں پڑھا تھا تو اس وقت جو ایک بار کپڑا سوٹ پہنتے تھے دوبارہ اس کی باری نہیں آتی تھی، جو خوشبو آپ لگاتے تھے وہاں پہ کوئی بھی نہیں لگاتا تھا عرب میں ایسی خوشبو، جس گلی سے گزر جایا کرتے تھے لوگ کہتے تھے یہاں سے مصعب گزر کے گیا ہے۔ لیکن جب دین اسلام کی طرف آئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم کلمہ پڑھ رہے ہو، آ رہے ہو دین اسلام کی طرف، تو پھر سن لو یہ سب کچھ نہیں رہے گا، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ پھر یہی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جب شہید ہوئے تو ان کو کفن دیا گیا، کفن بھی پورے جسم پر پورا نہیں آ رہا تھا، اگر پاؤں کے اوپر ڈالتے تو چہرہ ننگا ہو جاتا تھا، اگر چہرے کے اوپر کفن ڈالتے تو پاؤں ننگے ہو جایا کرتے تھے۔ یہ ہے کہ جب دین کی طرف آئے ہیں نا تو پھر دین تو یہ نہیں چاہتا کہ تم دنیا کے بندے بن کے رہ جاؤ، دین تو یہ چاہتا ہے کہ دنیا چھوڑ دو، رب کے دین کی طرف آ جاؤ۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر میں چاہتا تو یہ احد پہاڑ میرے ساتھ سونا بن کے چلتا، لیکن میں دنیا کو پسند ہی نہیں کرتا، دنیا کو ٹھکرا دیا، فرمایا دنیا کو پسند ہی نہیں کرتا۔ فرمایا اللہم احینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، حضور تو دعا مانگا کرتے تھے یا اللہ مجھے زندہ بھی غریبوں میں رکھنا، اللہم احینی مسکینا، مجھے زندہ بھی غریبوں میں رکھنا، وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا، مجھے موت بھی غریبوں میں دینا، وَانْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينَ، اور قیامت کے دن مجھے اٹھانا تو غریبوں میں اٹھانا۔ حضور تو یہ دعا کرتے تھے، فرمایا غریب امیروں سے 40 سال پہلے جنت میں جائے گا،
اور ایک روایت میں 100 سال پہلے جنت میں جائے گا، یہ غریب ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو رب کے دیے ہوئے تھوڑے رزق پر راضی ہو گیا، اللہ اس کے تھوڑے اعمال پر راضی ہو جائے گا۔ تو دنیا کی کثرت، دنیا کی فراوانی، دنیا یہ ہے ہی کافر کے لیے، دنیا ہے ہی کافر کے لیے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجھے تم پر کسی قسم کا خوف نہیں ہے، لیکن مجھے ایک چیز کا خوف ہے کہ تم پر دنیا کی برکتیں کھول دی جائیں گی۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیا کی برکتیں کیا ہیں؟ حضور نے ارشاد فرمایا دنیا کا مال و متاع، دنیا کا مال، دنیا کی فراوانی یہ تم پر کھول دی جائے گی۔ اور آپ نے کئی مثالیں ایسی دیکھی ہیں کہ جو غربت سے امیری کی طرف گئے ہیں نا، جب امیر بنے ہیں، مال و دولت ملا ہے، انہوں نے مسجدیں بھی چھوڑ دی، نماز با جماعت پڑھنا چھوڑ دی، انہوں نے اپنے رشتہ داروں سے منہ موڑا۔ اور جب شہروں میں آئیں گے رشتہ دار چھوٹیں گے، اپنے چھوٹے، مسجدیں چھوٹیں، مسجدوں کی طرف رخ کرنا چھوڑ دیا۔ اور یہ حرص اور تمنا جب دل میں آتی ہے تو پھر نماز کے ٹائم بھی دکان بند کرنے کا دل نہیں کرتا، پھر گاہک زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان یاد آ جاتا ہے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، اے ابن آدم میری عبادت کے لیے ٹائم نکال۔ اگر تو ٹائم نکالے گا تو میں تیرے سینے کو کشادہ کر دوں گا، میں تجھے ایسی جگہ سے رزق عطا کروں گا تیرے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ اگر تو میرے لیے ٹائم نہیں نکالے گا تو پھر میں تجھے ایسا مصروف کروں گا کہ تم ٹائم نکال ہی نہیں سکے گا۔ پھر بندہ کہتا ہے یار مجھے ٹائم ہی نہیں ملتا، گاہک آ جاتے ہیں یار فرصت ہی نہیں ملتی۔ کتنی عجیب بات ہے کہ بندے کو رب کی بارگاہ میں آنے کی فرصت ہی نہ ملے۔ پھر جب بندہ ٹائم نہیں نکالتا، پھر ٹائم نکال ہی نہیں سکتا، اللہ دروازے بند کر دیتا ہے۔ دنیا، پھر حدیث مبارکہ میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ اس کے کاموں کو بکھیر دیتا ہے، کئی کام اس کو کہیں پڑتا ہے تو کئی اس کو کہیں پڑتا ہے، پھر وہ ان کاموں میں مصروف ہو جاتا ہے۔ لیکن جو رب کی بارگاہ میں آتا ہے، رب کو یاد رکھتا ہے، اللہ اس کے بکھرے ہوئے کاموں کو ایک ہی جگہ اکٹھا کر دیتا ہے، اس کو کہیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، ایک ہی جگہ اللہ اس کے سارے کاموں کو اکٹھا کر کے حل کر دیتا ہے۔ لیکن یہ صرف سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ دنیا کس کو دیتا ہے؟ مومن کو دیتا ہے، تو مومن اس کو رب کی طرف بارگاہ میں خرچ بھی کرتا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جب یا تو وہ دنیا ہلاک ہو جائے، مال ختم ہو جائے، وہ رب کی بارگاہ، رب کی طرف سے آزمائش سمجھ کر اس کے اوپر صبر کر کے اللہ کی طرف سے اجر حاصل کرتا ہے۔ لیکن کافر جب وہ مال ہلاک ہو جائے تو اس کے لیے یہ ہلاکت کا عذاب، کمانے کے لیے محنت کا عذاب، حفاظت کرنے کے لیے مشقت کا عذاب، مر جائے گا تو یہ حسرت چھوڑ کے جائے گا کہ مال ہے، کیونکہ آخرت میں تو اس کے لیے کوئی حصہ ہے ہی نہیں، تو اس کے لیے دنیا ہی اس کے لیے عذاب ہے اور دنیا مومن کے لیے آزمائش ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔